بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جسم پر ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے عذر، بہت سارے امراض اور بہت سارے پینڈامک اور بہت سارے وبائی امراض، ان کے پھیلنے کے پیچھے بعض دفعہ جہاں باقی اسباب ہوتے ہیں اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی بے احتیاطی اور دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی سبب بیماریوں کے پیچھے بھی انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بلعم بن باعور کے حالات کو لکھتے ہوئے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلی وبائی مرض فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے پھیلی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا وفشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر طاعون اور دیگر بیماریاں ایسی ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ان کے بڑوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ گناہ کا اور نیکی کا جو چوتھا اثر ہے وہ اولاد پر ہوتا ہے، اولادوں پر ہوتا ہے، بیٹوں پر ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہوتا ہے، پوتوں پر ہوتا ہے، پوتیوں پر ہوتا ہے، نواسوں پر ہوتا ہے، نواسیوں پر ہوتا ہے۔ نیک لوگ ہوں تو ان کی نیکیوں کی برکتیں ان کی اولاد کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہیں، بشرطے کہ ان کی اولاد انہی راہوں پہ چلے، اور اگر برے لوگ ہوں تو ان کی برائیوں کی نحوستیں ان کی اولاد پہ برا اثر مرتب کرتی ہیں، اگر ان کی اولاد بھی اسی راہ پہ چلے اور اپنی راہ کو بدلے نہ۔ یہ تو سورہ کہف سے معلوم ہوتا ہے نا، جناب موسیٰ اور خضر ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں، دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں، اس کو اٹھا بھی دیتے ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں جناب موسیٰ جناب خضر سے کہ آپ نے اس دیوار کی چنائی آخر کیوں کر کی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ان بچوں کا باپ نیک تھا اور اللہ کو منظور تھا کہ اس کی نیکی کی برکت سے اللہ ان بچوں کے خزانے کو محفوظ رکھے۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایک بڑے اچھے مخیر باعزت باوقار بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے تو اچانک ان کے شاگرد تھے، کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے یہ تیرا کمال ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ تیری محنت ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ تیری کاوش ہے؟ نہیں، تیرا کچھ نہیں ہے، تیرا ابو بڑا نیک تھا، اس کی نیکی کی برکتیں تیری زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہودی دنیا کے شاطر ترین اس وقت انسان ہیں، اور پوری انسانیت کی تباہی کے منصوبے جس قدر یہ بناتے ہیں شاید ہی کوئی اور بناتا ہو، اور ان کے پیچھے بھی ایک بنیادی فیکٹر ان کے آباء و اجداد کی وہ نحوستیں کہ ان کے آباء و اجداد کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اور جو لوگ باقی بچے ان کی نسلیں ان کی راہوں پہ چلتی رہیں، انہوں نے توبہ نہ کی، ایمان نصیب نہ ہوا، تو ان کی اور ان کی نحوستیں جمع ہو کر کائنات کی بدترین قوم دنیا میں یہودیوں کی قوم پائی جاتی ہے۔
سلف صالحین تو یہاں تک کہتے تھے کہ رات کو مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو صبح میرے بیٹے کا چہرہ بدلا بدلا سا ہوتا ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میری بیٹی کا رنگ بدلا بدلا سا ہوتا ہے، مجھ سے کوئی خطا کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو میں اس کے اثر اپنی اولاد کے اندر دیکھنے لگتا ہوں۔ پہلا اثر دنیا میں کسی نہ کسی انداز میں مکافات عمل، دوسرا اثر دل پہ، تیسرا اثر انسان کے جسم پر بیماریوں کے انداز میں، چوتھا اثر انسان کی نسل اور اولاد پر۔ یہ حدیث نہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اسرائیلی روایت لکھی ہے کتاب الفوائد میں، فرماتے ہیں اوحی اللہ الی نبی من الانبیاء، اللہ نے سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کو وحی کر کے یہ پیغام بھیجا کہ اپنی امت کو بتا دو انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت رحمت ورحمتی تبلغ السابع من الولد، جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، جب میں خوش ہو جاتا ہوں میں رحمت کرتا ہوں، جب میں رحمت کرتا ہوں تو میری رحمت کا اثر 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میری بغاوت کی جاتی ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں میں لعنت بھیج دیتا ہوں۔ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری لعنت کا اثر بھی بعض دفعہ 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات پہ بڑی ایک عظیم کتاب لکھی ہے۔ اس میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وقت کے ایک بادشاہ نے وقت کے امام سے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ وقت کے امام نے کہا نصیحت وہ کروں جو کتابوں میں پڑھی ہے یا نصیحت وہ کروں جو آنکھوں سے دیکھی ہے؟ اس نے کہا کتابیں تو سارے پڑھتے ہیں، نصیحت وہ کریں جو آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو وقت کے امام کو اللہ جزائے خیر دے، بادشاہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھنا میں نے تم سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، ایک عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے 12 بیٹے ان کے پاس بیٹھے تھے اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے بیٹا حرام تمہیں کھلایا نہیں، حلال میرے پاس زیادہ تھا نہیں۔ ان کی وراثت تقسیم کی گئی تو ایک بیٹے کے حصے میں 1 درہم و دینار بھی پورا نہیں آتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو برکتیں اتنی دیں۔ میں نے ان کے بیٹوں کو دیکھا جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھے، 100 گھوڑا ایک وقت میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے۔ پھر کہنے لگے میں نے وہ بادشاہ بھی دیکھا جس نے اپنی اولاد کے لیے بہت کمایا، حرام جمع کیا، جب وہ گیا اس کی اولاد نے سونے چاندی کے اندر کھیلا، دولت کی ریل پیل ہوئی۔ پھر میں نے اس کی اولاد کو بھی دیکھا، وہ حشر بھی ہوا کہ اسی جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس بادشاہ کی نسل میں سے بہت سارے اس کے پوتے اور نواسے بھیک مانگا کرتے تھے۔ نسلوں پر اولادوں پر ہمارے گناہوں اور نیکیوں کا اثر ہوتا ہے۔ 5واں اثر، نیکی اور گناہ کا 5واں اثر انسان کے رزق پر ہوتا ہے۔ رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزق زیادہ ملتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے۔ نیکی کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نیکی کی برکت سے چاہے گھر میں فاقے بھی ہوں دل میں غنا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ چاہے گھر میں اے سی نہ لگا ہو سکون کی نیند آتی ہے۔ چاہے گھر کے اندر مولٹی فوم کا نرم و گرم فوم نہ بھی ہو وہ فرش پر بھی
ٹھنڈی نیند لیتا ہے اس کے رزق میں اس طرح کی برکت ہوتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے چاہے اس کو اتنا رزق مل جائے کہ وہ 4 کنال اور 8 کنال کی کوٹھیوں میں رہتا ہو، گھر میں سوئمنگ پول بھی ہو، گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہو، گھر میں ہر طرح کی سہولت بھی ہو، تو رات کو سوتے ہوئے تب تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولیاں نہیں کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، بعض دفعہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ما منع قوم زکاة اموالهم الا ومنعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم يمطروا، جب بھی کوئی قوم بخیل ہو جائے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ کوئی بھائی کے لیے قربانی دے، نہ کوئی بہن کے لیے قربانی دے، نہ کوئی عزیز کسی عزیز کے لیے قربانی دے، حتیٰ کہ وہ اتنے بخیل اور کنجوس ہو جائیں کہ زکوٰۃ دینے سے بھی انکاری ہو جائیں، جب وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا آسمانوں سے بارش رک جاتی ہے، ہوتی ہے تو جانوروں کی وجہ سے، اگر جانور نہ ہوتے تو آسمانوں سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برستا۔ گناہوں کا چھٹا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر ہوتا ہے، درختوں پہ ہوتا ہے، اس کے پتوں پہ ہوتا ہے، ہواؤں پہ ہوتا ہے، اس کی رفتار پہ ہوتا ہے، سورج پہ ہوتا ہے، چاند پہ ہوتا ہے، پتھروں پہ ہوتا ہے، کنکروں پہ ہوتا ہے، سمندروں کے پانیوں اور اس کے قطروں پہ ہوتا ہے، زمین کی تہوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک انسان کے گناہ اور اس کی نیکیوں کا اثر کسی نہ کسی انداز میں مرتب ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں بھی فساد ہے، تری میں بھی فساد ہے، بر و بحر میں فساد سے کائنات بھر گئی ہے، اس وجہ سے کہ انسانوں کی کرتوتیں ہی ایسی ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ان کی کچھ کرتوتوں کے ان کو مزے چکھانا چاہتا ہے، اور یہ مزے بھی اس لیے چکھانا چاہتا ہے شاید کہ یہ توبہ کر جائیں، واپس آ جائیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ انسانوں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے زمین کے اوپر کوئی جانور بھی زندہ باقی نہ بچے۔
مزید فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کوئی کمائی ہوتی ہے، اور بہت ساری تمہاری غلطیاں تو معاف کر دیتا ہے۔ تم ہو کہ غلطیاں کیے جا رہے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ کو تم عاجز اور بے بس تو نہیں کر سکتے ہو۔ اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے نہ تمہیں کوئی حمایتی ملے گا اور نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیات بینات ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ گناہوں کا اور نیکیوں کا جو 7واں اثر ہے وہ انسان کی موت پر ہوتا ہے، موت کے وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ صالح انسان ہے، نیکیاں کرنے والا انسان ہے، تو نیکی کی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو سلام پیش کرتے ہیں، جنت کی طرف سے خوبصورت قسم کے مخملی نوعیت کے لباس بھیج کے اس کی روح کو لپیٹ کے پروٹوکول اور عزت کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، رب سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اگر وہ برا انسان ہے تو زندگی بھر کے گناہ اس کو مرتے ہوئے یاد آتے ہیں، اور اس کی ماضی کی یادیں اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ موت کے وقت ان گناہوں کو یاد کرنے کی تکلیف ہوتی ہے جن سے اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم دیکھ سکو جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتوں نے ان کو عذاب دینے کے لیے ہاتھوں میں گرزیں پکڑ کے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہوتے ہیں نکالو اپنی گندی روحوں کو، آج تمہیں ذلت کی سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اللہ کی آیات سن کے تم تکبر میں آ جاتے تھے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اور نیک لوگ، ان کی نیکیوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ فرشتے ان کی روح بعد میں نکالتے ہیں اور جنت کی بشارتیں ان کو پہلے ہی سنا دیتے ہیں۔ مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، غم نہ کھانا، خوف نہ کھانا، سارے چھوڑ گئے، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا اللہ کے فرشتے، ہم تیرے ساتھ وفائیں کریں گے، دوستیاں ہم نبھائیں گے۔ 8واں اثر گناہ کا
اور نیکی کا انسان کے جنازے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے اور مسجد فردوس کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں کا بیٹا وفات پا چکا ہے، اتنے بجے فلاں جگہ پہ اس کا جنازہ ہوگا، آپ مانیں یا نہ مانیں، سنتے ہی اس نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی سب کے دماغ میں دوڑنے لگتی ہیں، اور اس نے جو ظلم کیے ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کے ذہنوں میں ان کو یاد آنے لگتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ ذہن میں رہتے ہیں، بعض دفعہ وہ زبانوں پہ آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس نے اتنے دکھ پہنچائے ہوتے ہیں کہ ادھر اس کی لاش پڑی ہوتی ہے، بیٹے اس کے روتے ہوتے ہیں، بیٹیاں اس کی روتی ہوتی ہیں، بیوی اس کی واویلے کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ مظلوم بندہ اتنا ستایا ہوتا ہے، کبھی اس پہ ظلم، کبھی اس پہ ظلم، کبھی اس پہ ستم، کبھی اس پہ ستم، کبھی اس کی زمین پہ قبضے، کبھی اس کی زمین پہ قبضے، کبھی اس کی عزت پہ ہاتھ، کبھی اس کی عزت پہ حملہ۔ یہ جو اس نے وار کیے ہوتے ہیں پورے محلے میں، وہ مظلوم انسان کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی، شکر ہے جان چھوٹی، بڑا ظالم انسان تھا۔ ادھر سے یہ ایسے کہتے ہیں، اللہ کہہ دیتا ہے تمہاری گواہیاں قبول ہیں، جہنم اس کے لیے واجب ہوگی۔ اور اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو وہ انسانوں کے دماغوں میں آنے لگتی ہیں۔ بابا جی اسحاق تبلیغ والے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو ہی وہ فوت ہوئے میرے کانوں سے آوازیں ٹکرانے لگیں، اوتیو پردہ کر لو، اور میرے ویر سگریٹ سٹ دے، اذان سن لو، تے مسجد سے بچ کے آیا کرو۔ یہ ان کی آوازیں جو ساری زندگی کانوں سے ٹکراتی تھیں، وہ اس وقت بھی ہمارے دماغ میں گھومنے لگیں، ہماری زبانوں پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، اللہ ساری زندگی تیرے دین کی باتیں کرنے والا تھا، اپنے اس بندے کو تو معاف فرما دے۔ پھر جب وہ زبان پہ الفاظ آتے ہیں، آسمانوں تک پہنچتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو اور آسمان پہ فرشتے اللہ کے گواہ ہیں، ان کی گواہیاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ بھی کہہ دیتا ہے تم گواہی دیتے ہو، اچھا بندہ تھا، میں تمہاری گواہیاں قبول کر کے جنت اس کے نام پہ کر دیتا ہوں۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب ساری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ گئی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور کوئی پرسان حال نہ رہا، یوں نظر آئے جیسے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہیں، تو امام احمد نے اس منظر کو دیکھ کے کہا تھا اس بات پہ غم نہ کرو کہ بدعت والے زیادہ ہیں اور سنت والے تھوڑے ہیں، ہمارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے۔ بیننا و بینکم یوم الجنائز۔ نواں اثر جو نیکی اور برائی کا ہوتا ہے وہ انسان کی قبر پر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں اور جو ان کے خطرناک زہر ہوتے ہیں، وہ ہماری برائیوں ہی سے تو پیدا ہوتے ہیں اور انہی ہی سے تو تیار ہوتے ہیں۔ 10واں اور آج کی ہماری اس گفتگو کے حوالے سے آخری اثر وہ میدان محشر میں رونما ہوتا ہے۔ کبھی نیکی کو ایک وجود مل جاتا ہے، کبھی نیکی کو، قرآن کی تلاوت کو، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ جو ان پیارے بچوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، ان سے سیکھا، اس سے معمولی نہ سمجھیے، ان کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہوئی کل قیامت کے دن اس کا اثر ایسے ہوگا، میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور بقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں پہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل بن جائیں گے، پرندوں کا جھنڈ بن جائیں گے، ابر کا سایہ اور ابر کا ٹکڑا بن جائیں گے۔
کبھی قرآن مجید آ کے کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ انسان حیران ہوگا، آج تو ماں نہیں پوچھتی، آج تو باپ نہیں پوچھتا، یہ کون ہے جو مجھے آ کے کہہ رہا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اور قرآن بول کے کہے گا انا الذی اظمأت نہارک واسہرت لیلک، میں نے کہا تھا روزے رکھو اور تو روزے رکھتا رہا، میں نے کہا تھا راتوں کو جاگو تو جاگتا رہا، آج میں تیری سفارش کرنے آیا۔ اس 10ویں اثر میں سب سے گہرا اثر اس وقت ہوگا جب میں اور آپ اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہوں گے۔ ایک قاتل نے اگر قتل کیا ہو اور اسے کمرہ عدالت میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ایک جسٹس کے سامنے پیش کیا جائے اور بڑے جج کے سامنے جو اس جیسا انسان ہے، جس کے 2 ہاتھ ہیں، جس کی 2 آنکھیں ہیں، کیا کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ موت کا فیصلہ سنا دے گا نا، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس قاتل کی ٹانگیں جج کے سامنے جاتے ہوئے کیسے کانپ رہی ہوتی ہیں، اور ہم نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ہمارا کیا حال ہوگا۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ میدان عرفات میں دھاڑے مار کے رونے لگے۔ لوگ پاس آ گئے کہ امام صاحب کو کیا ہو گیا، کہ زبان سے کہنے لگے وَسَوْءَتَا وَإِنْ أَفَوْتَا، اللہ تو معاف بھی کر دے، تو جو گناہ ہو گئے ہیں تیرے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم تو بڑی آئے گی۔ وَسَوْءَتَا وَإِنْ أَفَوْتَا۔ تو آئیے صراط مستقیم کانفرنس آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کی مہلت باقی ہے، اس میں جو نیکیاں آپ کر سکتے ہیں کر گزریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، یتیموں کے کام آئیں، معذوروں کی ڈھارس بندائیں، بیواؤں کا سہارا بنیں، مدارس، مساجد، علماء، ائمہ، قرہ، دین کے مراکز، ان کے ساتھ شانہ بشانہ، کندھا بکندھا، قدم بقدم ملا کے چلیں، اور جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کرتے چلے جائیں۔ صحابی نے ایک صحابی کو کہا تھا 70 نبیوں برابر بھی کسی کے پاس نیکیاں ہوں تو قیامت والے دن کہے گا کاش میں نے اور نیکیاں بھی کی ہوتی۔ اور جو گناہ ہیں ان سے اپنے دامن کو ہلکا کریں، وہ آنسو بہائیں، معافیاں مانگیں، اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، جو نیکیاں ہیں ان کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان کی نحوستوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔